مسٹر اذلان، مجھے کس کریں جلدی سے؟ نشے میں دھت حفصہ بولتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اذلان کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ اذلان کے ساتھ بزنس میٹنگ میں آئی تھی، وہاں اس نے غلطی سے ڈرنک پی لی۔ اذلان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کو تھامے گاڑی تک آیا، لیکن جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو حفصہ اچھل کر اسے گود میں بیٹھ گئی۔ اسے قریب ہو رہی تھی، دور ہو جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ لیکن حفصہ ہوش میں ہوتی تو صبر کرتی۔ بہت شوق ہے میرے قریب آنے کا، تو چلو پہلے نکاح کر لیں، پھر تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسجد میں کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پردے ہلنے سے چاند کی روشنی چھن سے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ آڑی ترچھی بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنا سر صوفے سے ٹکائے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا جو پچھلے 12 گھنٹوں سے سامنے لیٹی چٹاک بھر لڑکی نے غارت کر رکھا تھا۔ حفصہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنا سر پکڑے اٹھ بیٹھی۔ اللہ، میرا سر! اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ حفصہ کی آواز پر اذلان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ حفصہ نے آنکھیں کھولی تو اپنا سامنے دھندلا سا چہرہ دیکھا۔ بچوں کی طرح آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے اس چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا ختم ہوا، اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ بیڈ سے ایسے اچھلی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ اور آپ میرے ساتھ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اذلان نے حفصہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ تو جیسے بات کرنا ہی بھول گئی تھی۔ اب اتنی بھولی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں کچھ یاد ہی نہیں۔ اذلان کی باتوں سے حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں۔ آپ کی باتوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے صوفے سے اٹھا تھا اور شاہانہ چال چلتا ہوا حفصہ کے پاس آ گیا، جو خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اب اگر تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی تمہاری مرضی سے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تمہاری خواہش پر۔ اذلان کی بات پر حفصہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سر، یہ آپ مجھے صرف ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں واقعی ڈر رہی ہوں، اب یہ مذاق بند کر دیں۔ اذلان کو تو حفصہ کی بات پر جیسا غصہ ہی آ گیا تھا جو مسلسل اس کے ساتھ کی نفی کر رہی تھی۔ وہ کچھ آگے بڑھا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ برا ہوں میں کہ تم مجھے اپنے شوہر کی صورت میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ سر پلیز چھوڑو مجھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گناہ ہے، آپ میرے نامحرم ہیں۔ نہیں ہوں میں نامحرم، شوہر ہوں گا تمہارا۔ نہیں یقین آتا تو میں تمہیں ابھی ثبوت دکھا دیتا ہوں۔ تبھی اذلان شاہ نے حفصہ کے طوطے اڑا دیے جب اس کے سامنے اس نے نکاح کے کاغذات کیے۔ وہ ایک جھٹکے سے حفصہ کو چھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے نکاح کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات تم نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اب نکاح ہو ہی چکا ہے تو مجھے میرے شوہر کا حق چاہیے۔ حفصہ نے بے یقینی سے پھٹی نگاہوں سے اذلان کی طرف دیکھا۔ میں اس نکاح نامہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو آپ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اذلان نے حیرت سے حفصہ کی طرف دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حفصہ کو جان سے مار دے۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اذلان نے تو کبھی کوئی چھوٹی سی چیز بھی کسی کی جھوٹی نہیں استعمال کی تھی۔ یہ تو پھر جیتا جاگتا انسان تھا۔ کسی اور سے شادی کرنی ہے، میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم کسی اور سے شادی کا سوچ بھی سکو۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور زبردستی حفصہ سے اپنا حق لیتے ہوئے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا گیا۔ وہ ساری رات تکلیف سے تڑپتی رہی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی، لیکن اذلان کو اس پر ترس نہیں آیا۔ وہ تو جیسے اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے وہ الفاظ جو اذلان کی انا کو ہوا دے گئے تھے۔ اگلی صبح دونوں کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اذلان کی آنکھ پہلے ہوتی تھی۔ وہ اپنی بے دھیانی میں آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا، تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ لیڈی حفصہ پر پڑی۔ اذلان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بستر کی حالت گزشتہ رات کی داستان سنا رہی تھی۔ حفصہ آنکھیں کھولو حفصہ۔ وہ بے چینی کی حالت میں حفصہ کو اٹھا رہا تھا۔ اس کے نہ اٹھنے پر اذلان نے جیسے ہی حفصہ کے چہرے پر ہاتھ مارا تو اسے اندازہ ہوا کہ حفصہ کا وجود بخار میں تپ رہا ہے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ کیا قصور تھا میرا؟ بولے۔ اذلان نے ایک نگاہ حفصہ کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دوں آپ کو؟
کس طرح معاف کر دوں؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں کل رات سے گھر پر نہیں ہوں۔ ہم مڈل کلاس فیملی کے پاس دولت سے زیادہ عزت ہی قیمتی ہوتی ہے، لیکن آج آپ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں کس منہ کے ساتھ ان سے بات کروں گی، اور کیا وہ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ محلے والوں نے تو انہیں تانے دے دے کر اب تک مار دیا ہوگا، اور اگر بس قسمتی سے وہ زندہ بھی رہ گئے تو خود کو گھر میں دفن کر لیا ہوگا۔ دیکھو حفصہ، ہمارا ملنا ایسا ہی لکھا تھا، ہم تمہارے گھر والوں کو منائیں گے۔ ابھی وہ حفصہ سے بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی، تو اس نے ایک نظر اپنے فون پر ڈالا، جہاں اس کے پرسنل سیکرٹری کا فون تھا۔ وہ حفصہ کی بات کاٹتے ہوئے فون اٹھانے بیلکنی میں چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ ٹی وی تو چلا کر دیکھیں، ہر جگہ آپ کی نیوز چل رہی ہے۔ اسلان ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا اور جانا مانا بزنس ٹائکون بھی۔ حفصہ جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے ماں باپ کی چھوٹی بیٹی تھی، پورے خاندان میں صرف حفصہ ہی تھی جو پڑھی لکھی تھی۔ اس کے پڑھنے لکھنے پر ہر شخص نے اعتراض کیا تھا، لیکن زہیر صاحب کو اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ اسلان جلدی سے فون بند کرتا کمرے میں آیا اور کمرے میں لگی ایل ای ڈی کو چلایا۔ حفصہ منہ بنی اس کی اڑی رنگت دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی ٹی وی چلا کر اب صحیح معنوں میں لگا تھا کہ دونوں کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جانے مانے بزنس ٹائکون اسلان شاہ کل کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ لڑکی اس وقت نشے کی حالت میں تھی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اسلان شاہ نے جانتے بوجھتے اسے ڈرنک لائی تھی۔ گزشتہ رات وہ دونوں ایک پارٹی پر موجود تھے۔ کئی لوگوں کا تو کہنا ہے کہ اسلان شاہ اس لڑکی کو کافی عرصے سے ڈیٹ کر رہا ہے، اور اچانک رات میں وہ دونوں غائب ہو گئے، اور ابھی تک ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لڑکی کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ اسلان شاہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یہ سب جانی مانی سازش ہے، لیکن میں اس سازش کو ناکام بنا کر رہوں گا۔ حفصہ تو ابھی بھی صدمے میں بیٹھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حفصہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی تھی جب اسلان نے حیرانگی سے اس سے سوال کیا، اب تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن حفصہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو بند تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور تم اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ اب تک تو میرے گھر والوں کو یہ خبر مل گئی ہوگی، اور میڈیا جتنا تیز ہے میرے خاندان کو تو اب تک ہمارے بچوں کی بھی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ وہ سر پکڑ کر پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ حفصہ بے بس سی بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے ایک فیصلہ لیا۔ مسٹر اسلان، ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ کیا آپ میرے شوہر کی صورت میں قبول نہیں ہیں؟ اسلان نے سنجیدگی سے حفصہ کی طرف دیکھا جو زمین کو گھٹتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ایک بھولا بھٹکا آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اس معاشرے میں مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے عزت دلوا سکتے ہیں؟ اسلان کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح دوبارہ سے ہو، تاکہ میرے سارے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اور تمہاری بھی۔ لیکن اب جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم میری بیوی ہو، اور تمہاری عزت میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس بات سے مکریں گے تو نہیں؟ آزما کر دیکھنا چاہتی ہو؟ تو مسکراتے ہوئے حفصہ کے قریب آ گیا۔ یہی سمجھ لیں، اس نے کندھے اچکائے تو ٹھیک ہے، پھر آزما کر دیکھ لو۔ اس نے ہر پل تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس میڈیا کا منہ بند کر لوں۔ لیکن تمہیں کچھ عرصے تک اس گھر میں ہی رہنا ہوگا۔ ایک ملازمہ تمہارے ساتھ ہر وقت رہے گی جو ہر وقت تمہارا خیال رکھے گی۔ فکر مت کرنا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ یہ میرا بہت خفیہ گھر ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے گھر والے وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حفصہ، اب یہ معاملہ اتنا معمولی سا نہیں ہے کہ تم اپنا گھر والوں کو جا کر اتنا کہہ دو گی کہ کسی کام کے تحت مصروف تھیں تو وہ بآسانی مان جائیں گے۔ جس طرح میرے گھر والوں کی عزت میڈیا میں آئی ہے، اسی طرح تمہارے گھر والوں کی عزت بھی میڈیا میں آئی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، لیکن سب کے سامنے تمہیں تبھی ایکسپوز کروں گا جب مجھے حالات کچھ بہتر لگیں گے۔ اب مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا کہ حفصہ نے بے خیالی میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حفصہ کی آنکھوں میں خوف تھا، نشانی کس خیال کے تحت اس نے جھٹکے سے اسلان کا ہاتھ چھوڑا۔ حفصہ کی اس حرکت پر اسلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سوری، وہ مجھے ابھی حفصہ کے الفاظ اس کے منہ میں تھے جب اسلان نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، جب ضرورت ہو اسے تھام لینا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تنہا نہیں محسوس کرو گی۔
وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیے اسے الگ ہوا۔ آج اصلان کو اس گھر سے گئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے اماں ابا کیا گزری ہوگی۔ وہ تو مجھ سے سخت نفرت کر رہے ہوں گے، مجھے بد کردار سمجھ رہے ہوں گے، اور پھپھو انہوں نے تو ابا کا جینا حرام کر دیا ہوگا۔ یا اللہ، یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ حفظہ اٹھ جاؤ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا آج تمہاری پھپھو اور شوکت نے آنا ہے۔ تمہیں ایسے سویا ہوا دیکھ کر تمہاری پھپھو پھر سے باتیں کریں گی۔ اماں انہیں باتیں کر لینے دیں، انہیں اس کے علاوہ اور کام بھی کیا ہے۔ ابا کو بھی نہ جانے اس رشتے میں کیا نظر آیا، خواہ مجھے اس شوکت کے ساتھ باندھ دیا۔ چپ کر جاؤ، تمہارے ابا نے سن لیا تو گھر پر قیامت آ جائے گی۔ قیامت تو آ کر گزر چکی ہے، اب تو بس میرے پل سے رات سے گزرنے کا وقت ہے۔ نہ جانے اس امتحان میں کبھی کامیاب ہو بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ ابا نہ جانے کیوں مجھے ہی اس مشکل میں پھنسایا ہے جس میں سے میں ساری زندگی نہیں نکل پاؤں گی۔ افسردہ سی باتیں کرتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے اپنی بیٹی کو افسوس سے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شوکت اچھا کما لیتا تھا، اور پھر وہ حفصہ کی اکلوتی پھپھو تھی، اپنے بھائی کی لاڈلی، جن کی محبت میں جبران صاحب اپنی بیٹی کو بھی بھول گئے تھے۔ نہیں دکھائی دے رہا تو بس اپنے بھانجے کو اچھا کرنا، اچھا کمانا، اور اکلوتی بہن کی محبت جو کبھی سلمیٰ بیگم سے خوش نہیں ہوئی، ہر وقت انہیں طعنے دیتی تھی۔ جبران صاحب کی بات سمجھنے کو تیاری نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کی کیسے سگی ہو سکتی تھی۔ حفظہ جاؤ اپنی پھپھو کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ آج حفظہ کو کیسے اٹھنے کا وقت مل گیا، ورنہ جب بھی آؤں ہر وقت سوئی رہتی۔ بیٹی اپنے طور طریقے بدلو، سسرال میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتا کوئی۔ نہیں آپا، آپ تو بس یہ نوکری کی تلاش کر رہی ہے، پڑھائی کے بعد بچے بچیاں سے آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے سال پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام تو بنتا ہی ہے۔ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بیٹے کو کون سا کسی چیز کی کمی ہے، اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے گھر کی بہو، ہونے والی بہو، سڑکوں کی خاک چھانتی پھرے۔ عزت سے گھر بیٹھے، اور پھر ہم جلدی کریں گے تب بھی تو اسے نوکری چھوڑنی ہی ہوگی، تو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھپھو کی مسلسل طنزیہ باتوں سے اب حفظہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اماں پھپھو ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے مجھے نوکری کرنے کی؟ اپنے نوکری کرتی تو اپنے جہیز کا سامان ہی بنانا ان پیسوں سے۔ لیکن شوکت بھائی کو کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بھائی کو ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیوں پھپھو، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، آپ کے گھر میں کون سی کسی چیز کی کمی ہے؟ حفصہ کی بات پر روبینہ بیگم چونکتے ہوئے حفصہ کی طرف دیکھنے لگی۔ حفصہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ حفصہ اس طرح کی بات کرے گی۔ دیکھے نا پھپھو، اب گھر کی بڑی بیٹی میں ہوں، بھائی میرا بھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ اب ابا میرے جہیز کے پیسے اکٹھا کریں گے، یا پھر اس گھر کو چلانے کے لیے جتنی ان کی تنخواہ ہے اس میں تو یہ گھر بمشکل چلتا ہے، اور آپ کو نوکری والی بہو چاہیے نہیں، اس کی عزت کا سوال ہے۔ تو پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ میری شادی کا جوڑا آپ نے ہی لائیں گی، اور جہیز کے نام سے میں کچھ نہیں لاؤں گی۔ اگر آخر کو آپ کے اکلوتے بھائی کی بیٹی ہوں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا میرا گلیوں کے خاک چھاننا۔ حفصہ کی بات پر روبینہ بیگم مارے شرمندگی کے سر جھکا گئی تھی، اور اشارے ہی اشارے میں شوکت گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا بھائی، ہم اب چلتے ہیں۔ شوکت کو دراصل کسی کام کے لیے جانا تھا۔ ارے آپا، چائے بنانے جا رہی ہے حفصہ؟ ابھی تو آپ آئے ہیں، کچھ پھر بیٹھے ہیں تو پھر چائے پی کر جائیے گا۔ ارے اماں، پھپھو کا اپنا گھر ہے، پھپھو کا تو ویسے بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، شوکت بھائی کا کام زیادہ ضروری ہوگا۔ کیوں شوکت بھائی، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ارے بیٹا، اب تو بھائی کہاں چھوڑ دو اسے، اب تو خیر سے تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ پھپھو، یہ بات میں پچھلے 3 سالوں سے سن رہی ہوں، جس روز میں ان کی سیج سجا کر بیٹھوں گی نا، اسی روز میں انہیں بھائی کے نہ چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کے حفصہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حفصہ، یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، سلمیٰ بیگم کی بات پر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کیا اماں؟ اب میں نے تمہارے ابا بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا اپنی پھپھو سے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اماں، بس کر دیں، زندگی کے اتنے سال اس شخص کے ساتھ گزارنے کے باوجود آپ کو ابھی تک ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن میں سلمیٰ نہیں ہوں، میں نے تو آپ کے شوہر سے ڈرتی ہوں، اور نہ ہی ان کی بہن سے۔ 3 سالوں سے پھپھو کو یاد کیوں نہیں آیا کہ شادی کرنا؟ میری بات آج لکھ لیں، پھپھو نے تو نہ تو آج شادی کرنی ہے اپنے بیٹے سے میری، اور نہ ہی کل۔ وہ صرف ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں تاکہ ان کا آنا جانا اس گھر میں بنا رہے، اور وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں۔ اپنا شوہر تو کھا گئی، لیکن ہمارے ابا کا پیچھا نہیں چھوڑا۔
ابا سے اگر پیسوں کو لے کر کوئی کام نہیں ہوتا تو پپو اور بہت سے کام کروا لیتی۔ اچھا، اپنے ابا کے سامنے اتنی زبان مت چلانا، ورنہ تمہیں تو جو کہیں گے میری بھی کم وقتی آ جائے گی۔ اماں، میں آپ کو آج صاف الفاظ میں بتا رہی ہوں، میں اب کسی سے نہیں ڈرتی۔ یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کر سکتی ہوں۔ میں کسی صورت ابا کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ ان کے ہر غلط فیصلے پر میں آپ کی طرح سر نہیں جھکا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ جبران صاحب کے پاس چلی گئی تھی۔ جب اب آپ نے بلایا، جبران صاحب جو غصے سے ٹہل رہے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور حفصہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ حفصہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلمہ بیگم جو پیچھے کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہانے لگی۔ جبران صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ رکے اماں، اسی بات کی بس کسر رہ گئی تھی، بس یہی رہ گیا تھا پورا کرنے والا، سو انہوں نے کر لیا۔ آپ بتائیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ تھپڑ آپ نے کیوں مارا؟ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میری بہن کے سامنے زبان چلانے کی؟ آپ کی 2 ٹکی کی بہن آپ کو استعمال کر رہی ہیں۔ 3 سالوں سے آپ کی بہن کو یاد کیوں نہیں آیا کہ ان کی بھتیجی کماری بیٹھی ہے، اسے بیاہ کر لے جانا چاہیے، جیسے شادی کا جھانسا دیا ہوا ہے۔ 3 سالوں میں پپو کے گھر کا کوئی بھی ماحول نہیں بدلا، نہ پیسوں میں کمی آئی، تو پھر رخصتی کیوں نہیں لی انہوں نے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے نہیں کریں گی، کیونکہ میں لے کر ہی کیا جاؤں گی ان کے پاس، جو بھی کچھ بھی نہیں۔ وہ لالچی عورت کسی کا تو گھر بسنے دے سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کا گھر بسا سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی زبان بند کرو، ورنہ کیا ابا؟ کیا ورنہ؟ کچھ نہیں۔ اب بس میں سلمہ نہیں ہوں جس کو آپ ایک موٹی کے ساتھ باندھ کر جو مرضی کرتے رہیں اور وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ اماں نے آپ کی بہن کا بھی ظلم برداشت کیے ہیں، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اور میری زندگی میں بے جا دخل اندازی کرنے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور رہی بات میری نوکری کی، تو میں نوکری کروں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اتنا کہہ کر حفصہ پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ سخت دھوپ میں جلدی اذلان گروپ آف کمپنیز کی طرف جا رہی تھی کہ تبھی رات سے میں اس کا ٹکراؤ شوکت سے ہوا۔ کہاں جا رہی ہو اتنی سخت دوپہر میں، وہ بھی اکیلے؟ کچھ دیر کے لیے تو حفصہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر خود کو مضبوط بناتے ہوئے اس نے 2 ٹوک الفاظ میں شوکت کو جواب دیا۔ میں اپنے کام پر جا رہی ہوں، منع کیا تھا نا اماں نے تمہیں تو کہ نوکری نہیں کرو گی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اماں کی بات ٹھیک ہے، میں گھر پر بیٹھ جاتی ہوں۔ اپنی اماں سے کہو کہ میرے گھر کا راشن پورا کر دے۔ آئندہ کے بعد اپنی حد میں رہنا۔ اگر مجھ سے بلا وجہ لڑنے کی کوشش کی یا مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شوہر نہیں ہو میرے جو اتنا روپ ڈال رہے ہو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی آفس سے کئی مرتبہ فون آ چکا ہے۔ حفصہ، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ ایسے دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جن بری نگاہوں کی تم باتیں کر رہے ہو نا، انہی بری نگاہوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر میں تمہیں ثابت کروں گی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اب میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو ڈر کر گھر بیٹھ جائیں۔ وہ جلدی سے اپنے آفس کی طرف گئی۔ اس نے کئی دنوں سے اپنی سی وی مختلف کمپنیز میں بھیجی تھی۔ رات ہی اذلان گروپ آف کمپنی سے اسے کال آ گئی تھی اور وہ پہلے دن ہی لیٹ ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے جلدی آفس موجود تھی۔ جس وقت اس نے آفس میں قدم رکھے وہ ہانپ رہی تھی، گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ریسیپشن پر گئی اور معلوم ہوتے ہی اذلان شاہ کے دفتر میں اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید پہلا دن تھا اس کا نوکری پر، اس نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جو اپنے کاموں میں مصروف تھا تبھی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یس کم ان۔ جی کہیے کیا کام ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حفصہ نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے ڈاکیومنٹس اس کے سامنے رکھ دیے۔ تو مس حفصہ، آپ کے پاس کوئی کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے؟ جی سر، یہ میری پہلی جاب ہے۔ کوئی بات نہیں مس حفصہ، کام کرنے سے ہی تجربہ آتا ہے۔ ڈاکیومنٹس بھی کافی کلیئر ہیں اور گریڈس بھی آپ کے اچھے رہے۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب پر ایگری کرتی ہیں؟ جی سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، کل سے آپ نوکری پر آ جائیے گا۔ اپنی یہ نوکری کنفرم سمجھیں، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، مجھے باقی پابندی نہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ باقی آپ کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ وہ بہت خوش تھی، ہاتھ میں مٹھائی پکڑے وہ گھر پہنچی۔ مبارک ہو اماں، مجھے نوکری مل گئی ہے اور آپ جانتی ہیں تنخواہ کتنی ہے؟ پورے 2.5 لاکھ روپے۔ 2.5 لاکھ ایک مہینے کی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی اماں، ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے، دیکھیے گا، میں دن رات محنت کروں گی اور اپنا نام کماؤں گی۔
ابا آپ بھی مٹھائی کھائیں۔ جبران صاحب نے غصے سے حفصہ کی طرف دیکھا تھا اور ایک ہاتھ مارتے ہوئے اس مٹھائی کے ڈبے کو زمین پر گرا دیا۔ نہیں کھانی، مجھے اس حرام کی کمائی کی مٹھائی، لعنت بھیجتا ہوں میں اس مٹھائی پر، اپنی بیٹی کی کمائی بغیرت لوگ کھاتے ہیں، مجھ میں ابھی اتنی غیرت باقی ہے کہ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کی کمائیاں نہ کھاؤں۔ اتنا کہہ کر جبران صاحب رکے نہیں تھے بلکہ گھر سے باہر چلے گئے۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، آج کے دن میں نہیں روں گی، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ اماں آج تو کھانے میں کچھ اچھا بننا چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ حفصہ، تمہیں اپنے باپ کی ہر حرکت پر غصہ نہیں آیا، رونا نہیں آ رہا؟ آج نہیں اماں، اب میں خود کو بدل لیا ہے۔ کوئی میری خوشیوں کو آگ لگائے اور میں اس پر بیٹھ کر روں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ حفصہ، تم شام تک گھر آ جایا کرو گی نا؟ اماں کوشش تو پوری کروں گی، لیکن اگر کبھی مجبوری کے تحت مجھے وہاں پر رہنا پڑا تو یا رات ہو گئی تو آپ فکر مت کریے گا، میں پہلے ہی تنخواہ سے خود بھی ایک فون لے لوں گی اور آپ کو بھی ایک لے دوں گی تاکہ ہمارے آپس میں رابطہ رہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سلمیٰ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بس میری بچی، دل لگا کر کام کرنا، میں چاہتی ہوں تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، تم دوسرے سلمیٰ نہ بنو کہ اگر خدا نخواستہ تمہارے نصیب میں جبران صاحب جیسا شخص لکھا ہو تو ساری زندگی ان کی جوتے کھانے کے بجائے اپنی زندگی خود جی سکو۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو کسی کی جرات نہیں ہوگی تم پر سوال اٹھانے کی۔ افسانہ نے مسکرا کر رکھا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے حقیقت میں بہت سے ظلم سہے تھے، نہ صرف اپنے شوہر کے بلکہ ان کے گھر والوں کی بھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ اب دیکھنا اماں، اگلے مہینے سے میں ابا کو بھی اچھے اسکول میں داخلہ دلواؤں گی۔ ایان کو اگلے روز وہ وقت پر دفتر پہنچ گئی تھی۔ مینیجر نے اس کو سارا کام سمجھا دیا تھا۔ وہ اپنے کام کرنے میں مصروف تھی لیکن دل عجیب سا بے چین تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے ہی دن اگر اس نے اپنا کام پر توجہ نہ دی تو یہ نوکری اس کے ہاتھ سے جا سکتی تھی۔ نہیں، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کیسے وہ گھر پہنچی۔ اذلان آج چھٹی پر تھا، اسی لیے اسے آج اتنا کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑا۔ گھر پہنچی تو سامنے ہی روبینہ بیگم اور شوکت بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سلام کرتی پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ بھائی صاحب، لگتا ہے آپ کی بیٹی کو تمیز بھول گئی ہے۔ اس نے گھر سے قدم کیا نکالا اور اس کے پر ہی نکل آئے۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ نوکری نہیں کرو گی۔ پھوپھو، آپ مجھ پر گورننگ لگی اور نہ ہی میری کفالت کا ذمہ آپ کے اوپر ہے۔ رہی بات میری نوکری نہ کرنے کی، تو میں نے اسی روز فیصلہ کیا تھا کہ میں نوکری ضرور کروں گی اور دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے نوکری کرنے سے۔ اور بس کر دیں میرے باپ کو بھڑکانا، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز سے زیادہ تو بھائی صاحب میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ پھوپھو، رشتہ تو آپ پہلے بھی ختم کرنا چاہتی تھی، بس ہمارے باپ کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی تھی۔ رشتہ تو محض ایک بہانہ تھا، ورنہ 3 سال سے جو آپ ہمیں رلا رہی ہیں، 3 سال سے میں آپ کے گھر کی بہو بن کر بیٹھی ہوں۔ اب بس، اب آپ کی گیم نہیں چل سکتی اور نہ ہی میں چلنے دوں گی۔ اور رہی بات رشتہ ختم کرنے کی، تو مجھے بھی آپ کے اس لفنگی بیٹے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ارے، آپ اپنے بیٹے کے 50,000 کی کمائی پر اتنا اترا رہی ہیں؟ 2.5 لاکھ روپے ہے میری کمائی، 1 مہینے کے کبھی اکٹھے دیکھے بھی ہیں آپ نے؟ ارے شوکت، تم نے کبھی اپنی ماں کو اتنے پیسے اکٹھے نہیں دکھائے؟ کم از کم آج ان کی آنکھوں میں اتنا غرور نہ ہوتا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ آپ کیا رشتہ میں آج ختم کرتی ہوں؟ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ یہاں 100 مرتبہ آئیں لیکن میری ساس بننے کی کوشش مت کریے گا اور نہ ہی اس رشتے کی نسبت سے آپ اس گھر میں مت آئیے گا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی پھوپھو کے سامنے اس طرح کبھی زبان بھی چلائے گی یا اس طرح دھڑلے سے انہیں اس رشتے سے انکار کرے گی۔ یہ تو بس اس نے خواب میں ہی سوچا تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت جو وہ اپنی پھوپھو کو اسے بیٹھ کر جواب دے سکے اور دھڑلے سے اس رشتے سے انکار کر سکے، اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ روبینہ بیگم اور شوکت چاہ چکے تھے۔ حفصہ جہاں بیٹھی تھی وہاں پر بیٹھے
بیٹھے ہی اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر پیا، نہ کہ اپنے باپ پہ غصے کے ڈر سے وہ اپنی پھپھو کو باتیں سنا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ لگتا ہے نوکری کے بدلے تم نے اپنی حیا بیچ دی ہے، شرم نام کی ہی کوئی چیز ہے تم نے تو ہر چیز ہی بلا دی۔ یہ تربیت کی تھی ہم لوگوں نے تمہاری، یہ سکھاتی رہی ہوں میں اپنے بچوں کو۔ بس ابا ایک لفظ اور نہیں، اب بس آپ میری اماں کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے سامنے اب میں کھڑی ہوں، ان کی بیٹی، ان کی اولاد۔ آج تک آپ نے میرے اپنے شوہر ہونے کا حق کون سا ادا کیا ہے؟ جو ان سے سوال کر رہے ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ آج تک آپ کچھ نہیں کر سکے ان کی عزت کے خاطر، ان کا ساتھ تو دے نہیں سکے، پھر کس بات کی اکڑ دکھاتے ہیں، کس بات کے سوال کرتے ہیں آپ ان سے؟ آپ کچھ نہیں کر سکے ابا۔ اگر تمہاری ماں کو مجھے اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری ماں کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ طلاق کی دھمکی ہے، ہم پر کسی قسم کی کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ دینا چاہتے ہیں تو اب دے دیں، میں بھی یہاں پر ہی کھڑی ہوں، ابھی اور اسی وقت اماں کو طلاق دیں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ میں کچھ دم ہے۔ حفصہ کے یہ بولنا، یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ بیٹا۔ نہیں اماں، اب نہیں۔ یہ مرد ذات کو سمجھتے کیا ہیں؟ ان کی بیویاں ان کے لیے بچے پیدا کرنے کی تربیت کریں، اپنے حق کے لیے ایک لفظ تک نہ بولیں، روگی سوگی کھا کر بھی گزارا کریں، اس کے باوجود ایسے مرد اٹھ کر طلاق کی دھمکی دیتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کیا کچھ نہیں کیا اماں نے آپ کے لیے، اور آپ نے کیا دیا بدلے میں؟ رسوائی، تانے، طنز، طلاق کی دھمکی اور کچھ نہیں؟ چلیں ہم اب، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھتی ہوں آپ کو اب کون آنکھیں دکھاتا ہے، کون آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے۔ حفصہ سلمہ بیگم کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گئی۔ آج وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے کیا قسمت پائی تھی، ہمیشہ حشاش بشاش دکھنے والی لڑکی آج ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے توڑ دیا تھا، اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اذلان، اب کب شادی کا ارادہ ہے؟ بوڑھی دادی کو اپنے بچوں کی شکل دکھائے بنا ہی اس دنیا سے بھیجنے کا ارادہ ہے کیا؟ اوہو دادی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں خاندانی عورت اس گھر کے لیے لے کر آنا چاہتا ہوں، جو اماں کی طرح پارٹیوں کی شوقین نہ ہو، گھر پر توجہ دے، مجھ پر توجہ دے، اسے گھر سنبھالنا اور شوہر سنبھالنا آتا ہو۔ بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اب کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ بہت اچھی لڑکی مل جائے گی۔ ابھی آفس جا رہا ہوں، شام کو اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اپنی دادی سے پیار لیتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ آفس پہنچا تو حفصہ کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے حفصہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ سنجیدگی سے اپنا کام میں مصروف تھی۔ جب اذلان نے اسے مخاطب کیا، مس حفصہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں نہیں لگ رہا، آپ کی آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ حفصہ نے اپنا چہرہ مزید جھکا دیا۔ دیکھیے مس حفصہ، اس کمپنی میں کام کرنے والا ہر شخص میری فیملی ممبر جیسا ہے، میں نے کبھی کسی کو ورکر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی فیملی کی طرح ہی رویہ اختیار کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے شیئر کر سکتی ہیں، پیسوں کی ضرورت ہو تو بھی آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ ہماری کمپنی پر ہر مہینے کسی نہ کسی کو ایک لون الاٹ کرتی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ لون لے سکتی ہیں، اور جب تک آپ اس کمپنی میں کام کر رہی ہیں آپ آہستہ آہستہ وہ لون کلیئر کر سکتی ہیں۔ نہیں سر، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ حفصہ کی سنجیدگی سے کہنے پر اذلان نے مسکرا کر اسے طرف دیکھا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اسے خوددار لڑکی نظر آئی تھی، ورنہ اذلان جیسی شخصیت کو دیکھ کر یا تو لڑکیوں کو اس سے محبت ہو جاتی تھی یا پھر بس اس کے پیسوں پر نظر رکھتی۔ اذلان کو حفصہ بہت اچھی لگی، وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو، لیکن وہ مزید اسے آزمانا چاہتا تھا تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو، جیسے اس کے باپ کی ہو گئی۔ اسے پھرنے والی لڑکیاں اور اونچے خواب دیکھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی، اسے سیدھی سادی سی لڑکی چاہیے تھی، پھر چاہے وہ مڈل کلاس فیملی سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہو۔ کل ہمیں ایک میٹنگ پر جانا ہے، یہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہے، ریڈنگ کے ساتھ ساتھ وہاں کا ماحول کچھ الگ سا ہوگا، آپ کو اس بات سے کوئی اعتراض تو نہیں؟
پارٹی، ڈرنک، یہ سب چیزیں وہاں پر عام ہوں گی۔ اصلان نے حفصہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، سر یہ کیسی میٹنگ ہے؟ میں سب سے تو ایسے ہی ہوتی ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ میں پروفیشنل کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کل آپ اپنے گھر ٹائم پر بتا دیجیے گا کیونکہ ہمیں واپس آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ حفصہ، تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے، رات گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں رہا۔ اماں یہ تو اب کام ہے، جانا تو پڑے گا۔ اب کتنی دیر میں اپنے کام کو نظر انداز کرتی رہوں گی؟ نہیں، میں تمہیں کام کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن آپ ابا کی فکر مت کریں، میں مینیج کر لوں گی۔ انہیں بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہی کہہ دیں گے، ہاتھ تک تو اٹھا لیا ہے، آپ باتیں ہی سنائیں گے نا۔ آپ کی کنڈکی کریں، سوچ لو، تمہارے ابا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اماں جان سے تو نہیں ماریں گے نا، نا اولاد ہوں آپ میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے میرا حوصلہ کم کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں میری جان، میں حوصلہ کم نہیں کر رہی، بس تمہیں آنے والے وقت کا بتا رہی ہوں، کیونکہ جو میں جانتی ہوں تم نہیں جانتی۔ تمہارے ابا غصے کے کتنے تیز ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ پرانی باتوں کا پیچھے چھوڑ دیں، نیا سوچیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہم بہت جلد گاڑی لے لیں گے اور اللہ نے چاہا تو ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیں گے جہاں ہم سب خوشی خوشی رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ابا کو گھر سے نکال بھی سکتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ اماں، کئی مرتبہ تربیت کا قصور نہیں ہوتا، قصور ہوتا ہے تو وقت اور حالات کا۔ جب انسان وقت اور حالات برا دیکھیں تو زبان لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اب آپ جائیں اور جا کر آرام کریں، میں دیکھ لوں گی کہ کیا کرنا ہے، اور ابھی ویسے بھی مجھے آفس کا بہت کام ہے، ایسے آپ سے باتیں کرتی رہی تو کام بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن تم جلدی سو جانا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ اصلان کو بے صبری سے ہفتے کا انتظار تھا، اسے لگا تھا کہ حفصہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح جینز ٹاپ یا اس طرح کا بےہودہ لباس پہن کر آئے گی۔ بہت سی لڑکیاں جو سر پر دوپٹہ لیتی ہیں، لیکن اس طرح کی پارٹی کا سن کر بھی وہ ہر لحاظ بھول جاتی ہیں۔ یہ بھی وہ حفصہ کا امتحان لے رہا تھا، تبھی اس نے حفصہ کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ حفصہ جو عام دنوں میں صرف دوپٹہ لیتی تھی، آج باقاعدہ حجاب لے کر جا رہی تھی۔ آپ تیار ہیں میٹنگ کے لیے؟ یس سر، میں بالکل تیار ہوں، میں نے پریپریشن بھی کر لی ہے اور سب پوائنٹس بھی یاد کر لیے ہیں۔ ویری گڈ، اب نیکسٹ ساتھ وہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں پر کچھ بول دیں تو میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ اکیلے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ کس طرح سے؟ دراصل یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، میں نہیں جانتی کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، بس چاہتی ہوں کہ میرا پہلا امپریشن آپ پر اچھا پڑ جائے تاکہ اگلی مرتبہ میں فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ میٹنگ میں جا سکوں۔ اس بار دل جیت لیا ہے تو کیا چاہتی ہو؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے کہ حفصہ اپنے حجاب ٹھیک کرنے کے لیے ایک طرف گئی۔ جب اسے وہاں پر گھٹن کا احساس ہونے لگا، پاس سے ایک ویٹر گزرا جس سے اس نے ایک گلاس پکڑ کر منہ کو لگا لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ کچھ ہی وقت میں اس کا سر برے طریقے سے چکرانے لگا۔ سر، مس حفصہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ مینیجر جو رقم دینے اصلان کے پاس سے گزر رہا تھا اور حفصہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا۔ سر، مجھے لگ رہا ہے کہ غلطی سے ڈرنک کر لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر حفصہ کے پاس پہنچا جو اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ اصلان جھٹ سمجھ گیا کہ حفصہ نے ڈرنک پی لی ہے۔ حفصہ ہوش میں آئی۔ اصلان نے اسے جھنجھوڑا، لیکن حفصہ اپنے ہوش میں ہوتی تو کچھ کہتی نا۔ وہ اونچی اونچی ہنسنے لگی تو کبھی اس کی باہوں میں باہیں ڈال دیتی۔ مسٹر اصلان، مجھے کس کریں جلدی سے۔ نشے میں دھت حفصہ جھولتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اصلان کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اصلان کے ساتھ بزنس میٹنگ میں آئی تھی، وہاں اس نے غلطی سے ڈرنک پی لی۔ اصلان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کو تھامے گاڑی تک آیا، لیکن جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو حفصہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے قریب ہو رہی تھی۔ دور ہو جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی، لیکن حفصہ ہوش میں ہوتی تو صبر کرتی۔
بہت شوق ہے میرے قریب آنے کا، تو چلو پہلے نکاح کر لیں، پھر تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسجد میں لے گیا اور نکاح کر لیا۔ اور پھر وہ حادثہ ان دونوں کی زندگی کو بدل گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اپنے بستر پر بیٹھی سوچنے لگی، نہ جانے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، اذلان کب واپس آئیں گے۔ وہ سارا دن سوچوں میں بس اسے ہی پکارتی۔ اذلان کو گئے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی کوئی رابطہ۔ حفصہ کی طبیعت آج کل کچھ خراب رہنے لگی تھی اور چڑچڑی بھی ہو گئی تھی، اور ہر چھوٹی بات اور نقصان پر وہ ہر وقت ملازمہ پر چیختی رہتی، جبکہ یہ بات اس کی شخصیت کے حساب سے اس پر مناسب نہیں لگتی تھی کہ وہ ملازمہ پر چلائے۔ میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارے صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مہینہ ہونے کو ہے لیکن کوئی فکر بھی نہیں کہ کسی کو چھوڑ کر گئے ہیں، عجیب شخص ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں فون کروں، انہیں بلاؤں، کر کے دیکھ لو، اگر تمہارا فون اٹھا رہا ہے تو میرا فون تو اٹھانے سے رہے۔ سر، میڈم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ خواہ ہر بات پر چڑچڑی ہو رہی ہیں، انہیں چکر بھی آ رہے ہیں، کیا آپ آ نہیں سکتے؟ اور پھر مہینے کے بعد حفصہ کا انتظار ختم ہوا۔ جب حفصہ نے اذلان کو اپنی نظر کے سامنے دیکھا، آ گئی آپ کو یاد کہ پیچھے بھی کسی کو چھوڑ کر گئے تھے؟ تب تو بڑا کہہ رہے تھے کہ جی میرا انتظار کرا، میں واپس آؤں گا، فون کال پر تم سے رابطے میں رہوں گا۔ ایک فون نہ کیا اور نہ ہی میرا اٹھانے کی زحمت کی۔ مجھ سے اچھی تو یہ ملازمہ ہے جس کا کم از کم فون کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھے اس رشتے میں باندھ کر یہاں پر چھوڑ کر گئے ہی کیوں؟ اذلان خاموشی سے حفصہ کا رویہ دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حفصہ چکر کھا کر زمین پر گرنے والی تھی۔ جب اذلان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، وہ واقعی ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھتے ہوئے اب اسے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی شک پر مہر لگائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ اذلان کی تو خوشی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اتنا خوش آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حفصہ بھی خوش تھی، لیکن وہ یہ خوشی اپنی ماں کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ یہی سوچ کر خاموش تھی۔ جب حفصہ گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو منظر دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا صرف آنکھوں کا دھوکہ۔ جب اس نے اپنی ماں اور بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، ایک بڑا شخص، اور وہ کون تھا؟ حفصہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے۔ اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کو ملوانے کے لیے تمہیں یہاں پر رکھا تھا۔ یہ میری دادی ہے، میری زندگی کا وہ حصہ جو سب سے خوبصورت ہے۔ حفصہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اذلان کی دادی کے آگے سر جھکایا۔ جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو، ماشاء اللہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جب اذلان نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں تو اسی وقت تمہاری طرف آنا چاہتی تھی، لیکن اس نواب صاحب کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی، یہ تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ کیا کرتا دادی؟ میڈیا میں جو ہنگامہ مچا تھا وہ بھی تو ختم کرنا تھا نہ کسی طرح۔ اور پھر آپ تو جانتی ہیں کہ چچا نے جان بوجھ کر یہ خبر پھیلائی۔ خیر، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کیسی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے خفا ہو، کہ میں نے آپ سب کا سر جھکا دیا۔ نہیں میری بچی، ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپا نہیں آئے؟ تم جانتی تو وہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کی مانی ہے؟ وہ تو تمہاری طرف آنے کے بہت سخت خلاف تھے، لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی۔ میں اپنی بچی کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے تمہارے ابا سے جھگڑا کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم گھر سے نہیں بھاگی۔ یقیناً تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ تمہاری پھوپھو آئی تھی ہمیشہ کی طرح آنکھ لگانے، لیکن اس مرتبہ میں نے ان کی بھی نہیں سنی۔ کافی حیران ہو رہی تھی میرے یہ رویہ دیکھ کر۔ حفصہ کے چہرے پر بڑی عرصے کے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اماں اتنا بدل جائیں گی۔ واقعی حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ رات کے وقت منہ پھلائے کھڑکی میں کھڑی تھی جب اذلان نے پیچھے سے آ کر اسے تھام لیا۔ کیا وہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ؟ میں نے کب دیا تمہیں دھوکہ؟
اذلان کے چہرے پر حیرت تھی۔ دھوکہ نہیں تو کیا اور کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے تنہا کیا اور آپ پوچھ رہے ہیں کون سا دھوکہ؟ یار جھوٹ نہیں کہا، سچ کہہ رہا ہوں، میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے سرپرائز کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ حفصہ کو گلے لگا گیا۔ یہ خاموش محبت جو وہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کرنے لگے تھے آج امر ہو گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔